تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. کہتے رہنا کہتے رہنا کہتے رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر دوں کہ ثواب ضرور ملے گا کہ آپ نے اپنا وقت لگایا، ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، لیکن یہ کہ اس سے کیا اللہ اکبر کہنے کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا؟ وہ تو یہ ہے کہ جان ہتھیلی پرکھ کر میدان میں آؤ اور جو اپنی بڑائی کے مدعی ہو ان کا سر جھکاؤ اور اللہ کی بات کو اونچا کرو، تب اللہ بڑا ہوگا. مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ. تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ تو تم جھوٹ بول رہے، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان. تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی. تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی. اولئک ھم الصادقون، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں. جہاد کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں. جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے. آپ نظام باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے خلاف جہاد کیجئے، جدوجہد کیجئے. جہاد کے معنی جدوجہد، اس نظام کو بدلنے کی، اسے جڑ سے اکھیڑنے کی. کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ کتابوں میں تو اچھی سے اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں. کیا ہے یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے، پدرم سلطان بود بھائی ہوں گے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہنہ، ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا، اپنی طرف سے نہیں دے رہا. حالانکہ حضور کو اختیار تھا، آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے تھے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. کتنا بڑا مجموعہ اس وقت یہاں ہے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے آج سے پہلے؟ 5 باتیں ہمارے ذہن سے نکل گئی، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے، دین کا ہے ہی نہیں. ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز، ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو، اور کچھ جو ہمارے سوشل کسٹمز ہیں، عیدیں منائیں، جمعہ پڑھے، قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں، بچے کا عقیقہ کریں، مردے کو دفنائیں کفنائیں، شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے. بھئی یہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے. مذہب دین نہیں ہے، یہ دین کا تصور ہی نہیں. ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں. علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجنبی سی بات ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے تصور نکل گیا.
ہو جاؤ، قبر کش لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ فیما کنتم، کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ؟ کیا اسلام کا غلبہ تھا؟ نہیں ہے، اللہ اسلام غالب تو نہیں، تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی، سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے گی۔ میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹی، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے، جہاد کی، صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا۔ اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے، جب تک جسم میں زندگی ہے، یہ جہاد جاری رہے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، ستم آتا ہے جھیلو، جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو، جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو۔ لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت، اس طرح کا عذاب ہم پر آ رہا ہے کہ تم نام لیتے ہو ہمارا اور عمل تمہارے خلاف ہے۔ لما تقولون، کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غیظ کو اور غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ یہ ہے اصل سبب، اصل مجرم ہم ہیں، ہم دوہرے مجرم ہیں۔ ان کا جرم ایک ہے، انہوں نے انکار کر دیا، چھٹی ہوئی۔ ہم ہیں کہ جو ہر روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اس دن میں 50 مرتبہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں۔ پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے، 5 وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ 23-24 مرتبہ، 25 مرتبہ، 27 مرتبہ دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ ہے اصل میں سبب، اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے اللہ کا، وہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علم بردار ہیں، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے۔ خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت، دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے
تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطافست، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحال ہے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درحال ہے کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا، سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ جب میں آ گیا بیچ میں میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ کہ دکھ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اس کے لیے ہمارا کام صرف برداشت ہے۔ جو شے بھی ہمیں برداشت کی صلاحیت عطا کر دے وہی اس کا علاج ہے۔ دھکا مار دیا، اچانک کوئی شے یہاں نہیں ہوتی، اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اچانک کا کیا سوال؟ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے، علم کامل، ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، مستقبل، ماضی، کل کا کل آنے واحد میں اللہ کے علم میں موجود ہے۔ لہذا یہاں اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو بھی آیا ہے اللہ کے علم سے آیا، اور یہ پہلے سے اللہ کے علم کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا تھا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کہ تمہیں تو مشکل نظر آئے گا لیکن اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ کا علم کامل، ما کانا ما یکون کو آگی ہے، لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ جائیں، جاتی رہے، چھن جائیں۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی اس پر ڈاکہ پڑ گیا، کوئی اور مصیبت ہے وہ آ گئی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا فوت ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ ما فاتکم، فات سے ہی فوتیدگی ہے نا، جو شے بھی نکل جائے، چلی جائے، ہاتھ سے جاتی رہے، چاہے وہ کوئی آپ کا عزیز تھا جو فوت ہو گیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یا کوئی مال تھا جو آپ کے قبضے سے نکل گیا، ڈاکہ پڑ گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس پر افسوس نہ کیا کرو۔ اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے، یا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ کائنات میں تو ایک ہی کی مرضی چلتی ہے، وہ ہے اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، ذرا آنے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، تمہیں نہیں پتا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، ذرا آنے کہ اس میں تمہارا شر ہے، لیکن تمہیں نہیں معلوم۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک نتیجہ یہ نکلے، ایک بچے نے بہت محنت کی، دن رات کام کیا، فیل ہو گیا امتحان، اب صدمے سے کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی، اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے مادی وسائل سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے۔ یہ ہمارے لیے خاص طور پر اس اعتبار سے بہت اہم نکتہ ہے
ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں، اپنے اپنے بس پڑتے محنت کر رہے ہیں، وقت بھی صرف کر رہے ہیں، مال بھی صرف کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، لیکن فرض کیجئے جیسا کہ ہے، پھر واقع فرض کیا کیجئے، وہ تو واقع سامنے کی بات ہے، نتائج نکلتے نظر نہیں آ رہے، قدم نہیں بڑھ رہے، ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر قطعاً بدل ہونے کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا، جب وہ چاہے گا تب ہوگا، ہمارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کیے چلے گا بس، اور نتیجے سے بالکل ذہن کو اپنے منقطع کر لیں، ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ رہے، یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی، ہم اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر محنت اور جد و جہد کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ یہی معنی ابتلا کے بھی، ابتلا یبتلی آزمانا، ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے۔